اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے پہلے صفحے کے چوتھے اشارے میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس مبارکباد کے ساتھ کہ آپ قرآن پاک سمجھتے ہیں کہ اس عظیم الشان سلسلے کا حصہ ہیں، یہ مضامین آپ کو بار بار دکھائے جائیں گے۔ یہ جو 5 صفحات ہم نے اس کورس میں کور کرنے ہیں تاکہ آپ ان کو اچھا سا ذہن نشین کر لیں۔ تو کل ہم نے بات تو شروع کر دی تھی ہدی للمتقین، تو آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، پھر آگے چل کے انشاءاللہ آنے والے صفحات میں اور مضامین کو بھی دیکھیں گے، تو گرامر بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ امید ہے کہ ابھی تک گرامر میں بھی آپ کو کوئی خاص پریشانی یا دقت کا سامنا نہیں ہے، اور ہم ان اشاروں کو ان 5 صفحے جو ہیں پارے کے پہلے پارے کے 5 صفحے، ان کو 5 ہم نے انگلیوں کے اوپر ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور ہر صفحے کے 4 اشارے ہیں، تو ہم ہر انگلی کے اوپر 4 اشاروں کو رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو ہے 3 اشارے کر چکے، جس میں ہم نے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، تو 3 ہم کر چکے ہیں، چوتھا آج انشاءاللہ ہم کریں گے، اور جس میں ہمارا پہلا صفحہ بھی آج پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے اشاروں کے حوالے سے آپ دہرائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو پہلے مکمل اشارے دہرانے کے لیے سسٹر نادیہ سب سے پہلے دہرا۔ السلام علیکم سر۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ایکسلنٹ۔ سسٹر سدرا۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ چونکہ پہلا صفحہ اس قدر آسان صفحہ ہے جس کے مضامین آپ کو ویسے بھی آتے ہوں گے، تو ڈونٹ ٹیک دیز انڈیکیٹرز فار something to memorize. ڈونٹ پریشرائز یور سیلف۔ مقصد جو ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ اشارہ کیسے ہمیں پورا مضمون اپنے ذہن میں رکھنے میں مدد کرے گا۔ تو ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم کروا لیتے ہیں روبینہ منہاس۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مکمل اشاروں کے بعد ہم شارٹ اشارے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہیں ہمارے ساتھ جی منیحہ فاطمہ۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ سسٹر نکت۔ السلام علیکم۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جب بھی یہ اشارے کروائے جائیں آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ دہرائیں اور ٹی پی آئی کے ذریعے دہرائیں، خالی یاد نہیں کرنا، ٹی پی آئی کے انہیں دہرانا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے، آج چونکہ ہم نے متقیوں کے لیے ہدایت، پہلے متقیوں کا ذکر ہو چکا، اب ان کی صفات کیا ہیں، متقی ہوتے کون ہیں، ڈرنے والے لوگ کون ہیں، اس حوالے سے چوتھا اشارہ، اور اس کے قرآن کے مضامین پڑھیں گے، بہت زبردست مضامین ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا جو عربک کانٹیکسٹ ہے اس پر نظر ماریں گے، اور اس میں متقین کی 5 صفات جو ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بالغیب کے لفظ سے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
قرآن اور اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں خاص طور پہ، تو یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور یہی متقی ہیں۔ اب ہمارا وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں کتنے الفاظ آتے ہیں، اور جو بلو ہائی لائٹڈ جو اصل میں فکرے ہیں اس کو بھی ہم یاد کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، اب آپ کی باری ہے، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے مجھے آپ سب بتا دیں کہ الذین جو ہے یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم اشارہ اور جمع۔ اسم اشارہ جمع، اور اس کی پھر واحد کیا ہے؟ الذی۔ الذی وہ ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، الذین وہ سب لوگ، اور یہ ہمیں بڑا اچھا سا یاد ہے۔ جو اس سے اگلا لفظ ہے ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، لیکن اردو کانٹیکسٹ سے اور گرامر کے ٹیبلز کرنے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یؤمنون ہے، یؤمنون ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں یہ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا چیز ہے؟ مضارع مضارع ہے۔ اس طرف اشارہ کریں گے آپ اس کا؟ یہ سے شروع ہوتا ہے، یؤمنون، ٹھیک ہے جی۔ اور بالغیب جو ہے، بالغیب اس کے ٹکڑے کتنے بنیں گے؟ دو، بل اور غیب، بی اور غیب، الغیب، بی اور الغیب، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ صحیح ٹکڑے کرنے آتے ہوں۔ واہ کا معنی آپ سب کو اچھا سا آتا ہے، واہ کا معنی سب لوگ بتا دیں ایک دفعہ۔ اور ہمیں پتہ چل رہا ہے واہ کے دوسرے معنی بھی ہے نا، آپ کو یاد ہے؟ اور کیا معنی ہوتا ہے واہ کا؟ لیکن یہاں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ بات چل رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، تو اور معنی آئے گا صلاح، مضارع سیگا ہے۔ صلاح، صلاح جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث کون سا اس میں؟ اسم مونس کیسے بنے گی؟ بولتا ہٹا کر جمع کیا بنے گی بتائیں نا، جمع الف صلوات، ہاں صلوات بن جائے، الف اور تے لگ جائے گا، صلوات۔ ہاں، وَمِمَّا اس لفظ کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ من اور ماں، ٹھیک ہے اور ماں، ٹھیک ہے۔ رزقناہم کے اشارے کر سکتے ہیں آپ لوگ، اشارے سب لوگ اشارے کریں خود سے، جہاں بھی بولنا نہیں، پھر میں اشارے کروں گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آیا، آپ نے ٹھیک اشارہ کیا تھا۔ رزقناہم، 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 یہ اشارہ کیا سب نے؟ جی سر۔ رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ينفقون، مضارع کے اسی کے اوپر ہے، اور اگر آپ کو ویسے لفظ کا ظاہر ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا، لیکن اردو کانٹیکس سے ہمیں اس کا معنی آ سکتا ہے۔ انفاق ہم کہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اکثر بولا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس سے آپ ذہن میں رکھ لیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مضارع والا ایکسپریشن آپ خود بخود بتا سکتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، جی الیکا، الیکا کا اشارہ کریں کس طرف کریں گے آپ سب؟ یہ والا اشارہ کیا آپ نے کریں گے، سنگل، سامنے کی طرف سنگل، سامنے کی انگلی، کیا معنی ہوا اس کا؟ الیکا الی اور کا، آپ کی طرف، آپ کی طرف، یہ ٹورڈز یو والا کا الہ ہے، الہ، الہ نہیں ہے، الہ، تو الیکا آپ کی طرف، تو یہاں کون مراد ہے آپ کی طرف؟ الیکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کانٹیکس سے یہ باتیں بھی ہم نے سیکھنا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اسی طرح قبل اور کا اس کے اشارے کر سکتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب یہ آپ کو یہاں سے پتہ رزقناہم میں کون سا ہم ہے بتائیں؟
मुत्तसिल जो जुड़ कर आता है मुत्तसिल, ठीक है, ज़माइर मुत्तसिला। और ये जो नीचे लिखा हुआ है बिल आखिरती हम, ये कौन सा हम है? मुनफसिल अलग से आता है जो हम मुनफसिल, ये भी ज़माइर में से है, लेकिन तो ये दोनों का फर्क भी हमें नजर आ गया। यू की नून, यू की नून, तो यू की नून है तो मुदारे, और ये यकीन से आप इसको ज़हन में रख सकते हैं, ठीक हो गया। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये आपको पता है। रब्बिहिम का इशारा करें किस तरफ करेंगे? रब्बिहिम, उनका रब, रब्बिहिम, ये उनका वाला, रब, ठीक है जी। उन सब का रब, उलाइका आपको पहले ही पता है, कल हमने पढ़ा था, वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपको इस टेक्स्ट में से कितने % आता था, और आने से मुराद आपको तो तर्जमे के अलावा उनकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, आपको उनका माना, आप उनका कॉन्टेक्स्ट, बहुत सी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। तो यही तरीका कार इस्तेमाल हम करते रहेंगे और ख़ुद को बताएंगे कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना आसान बनाया है कि हमें हर लाइन में बहुत से अल्फाज खुद आते हैं, जिनका माना नहीं आएगा उनको हम किसी फ़िक्रे की सूरत में, जैसे युकीमूनस्सला के नमाज को कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से कि जो रिस्क हमने उनको दिया, युनफिकून, तो इस तरह से करके इंशाल्लाह हम उसके माना को सीख लिया करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, और हम पहले उसी तरह इंशाल्लाह फिक्रों की प्रैक्टिस देखें कैसे हुआ करेगी। जैसे ये लिखा हुआ है अल्लज़ीना, आगे युमिनून बिल गैब, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमूनस्सला, नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तो व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो इस तरह से हम इन चीजों को इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह। सो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलावत, फिर तर्जुमा, फिर तशरीह। सो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाह व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। चूंकि इसके अल्फाज बहुत ही आसान है, तो अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिल गैब, तो बिल गैब गैब पर भी, और अल गैब, और गैब का लफ्ज अगर डिटेल ना बताई जाए तो उर्दू में गैब क्या होता है? जो चीज हमारी नजरों से ओझल है, गैब हम कहते हैं ना, वो गायब हो गया, तो गैब। तो गैब पर ईमान लाते से मुराद ऐसी चीज है जो आपकी आंखें देख नहीं सकती, आप टच नहीं कर सकते, आप एहसास नहीं कर सकते, गायब है जो, तो गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमूनस्सला, तो वही मुदारे का, व युकीमूनस्सला, और कायम करते हैं सला, नमाज को। तो व मिम्मा, ये देखें इसके टुकड़े क्या बने, वा, मिन और मा, तो यूं, और उसमें से जो, मिन आपको पता है ना, से, मा जो कुछ है उसमें से, रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया उन्हें। अच्छा, यहाँ पर एक चैलेंज अगर मैं आप लोगों को ये दूं कि राजा का जो है, राजा का के माजी के सीगे आप में से कोई बना सकता है? हाथ खड़े करें, जरा पता चले कि किसका QC1 अच्छा है। राजा का के माजी के सीगे, जी सिस्टर जाहिदा बनाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा का, रज़ाकू, रज़ाकत, रज़ाकतु, रज़ाकतुम, रज़ाकना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सिस्टर कह रही है राजा का, रज़ाकू, रज़क़ता, ठीक है, रज़क़ता, रज़क़तु, रज़क़तुम, रज़क़ना, ये देखें रज़क़ना, ये है रज़क़ना। तो रज़ा का अगर होता उसने रिज़्क़ दिया, रज़ाकू उन सब ने दिया, रज़क़ता तुमने दिया, रज़क़तु मैंने दिया, रज़क़तुम आप सब ने दिया, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हम उन सबको। ठीक है, तो ये शुरू में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से चीजों को लेके चलें ताकि इंशाल्लाह आप अच्छे से चीजों को रिलेट कर सकें। युनफिकून, वो खर्च करते हैं, और इस लफ्ज को हम युनफिकून, क्योंकि ये खुद ही एक लफ्ज है, फ्रेज है सच, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून अगर मिला के बना लें तब भी ठीक है,
اور انفاق کے لفظ سے. تو آپ کو یاد ہے نا QC1 میں ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ جو بھی چیز ہمیں وہ فیل والا جو لیسن تھا کہ جو بھی ہمیں یاد کروا سکے, ہمیں لفظ کا معنی ذہن نشین کروا سکے, اس ریفرنس سے ہم نے اس کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں فیڈ ان کرنے میں چیزیں آسانی ہوگی. رزقناہم, تو اب انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے رزقناہم, ہم نے رزق دیا انہیں. تو ینفقون, وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو بتائیے کتنی صفات یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر متقیوں کی؟ 3 صفات. 3 صفات. 3 صفات. 3, بالکل ٹھیک ہے. تو بس آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا نا, باقی ان کی ڈیٹیل میں آگے بات کرتے ہیں. پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے, جنہیں ہم چھو نہیں سکتے, جنہیں ہمارے یہ جو دنیاوی حواس خمسہ ہیں وہ اس پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل اور ناممکن ہوتا ہے. تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے, وہ اس پہ ہے, قرآن اللہ ہی نے بھیجا ہے, وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, فرشتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پر کہ اللہ ہی کی طرف جو چیز بھی ہمارے حواس خمسہ میں نہ آئے وہ غیب ہے, اور اس پر ہمیں یقین سے ایمان لانا ہے. اس کے بارے میں سوال جواب یا مثالیں نہیں ڈھونڈنی. تو نماز کے والے سے آپ کو پتہ ہے QC1 میں ہم نے بہت بات کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز پر بڑھاتی ہے, تقویٰ بڑھاتی ہے, اللہ کے قریب لے کر آتی, غائب پر جو ایمان ہے اس کو بھی مضبوط کرتی ہے. اور اکثر لوگ جو علم اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہدایت نہیں پاتے, ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نماز کے حوالے سے پر رکھتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو نمازوں کو صحیح طریقے سے اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ایک تو وہ ہے نا جو زکوٰۃ ہے, جو سورٹ آف مینڈیٹری ہے, وی ہیو ٹو اسپینڈ اٹ. لیکن جب یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ جنرلی بات کر رہی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے, اور یہاں خرچ کرنے سے مراد مومنین, یہ متقین کی نشانیوں میں سے. تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جائز اور مناسب طریقے سے خرچ کی جائے, چاہے خود پر, اپنے والدین پر, ماں باپ, بہن بھائیوں پر, بیوی بچوں پر, پھر دوسرے احباب پر, غریبوں پر, ان سب پر بھی یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ عبادت کے زمرہ میں آتا ہے. اور مسجد, مدرسہ, تعلیم, دین کی دعوت ضرورت مندوں کے لیے, تو یہ بھی. اور الحمدللہ انشاءاللہ ابھی تو نہیں آپ سے ذکر ہوگا, لیکن جب کورس کی تکمیل ہوگی تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی ایک سلسلہ جس میں ہم دعوت بھی دیتے ہیں ہمارے QC2 کے بعد لوگوں کو, تاکہ آپ اس کا حصہ بن جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہ جی ہم نے متقین کی صفات کے حوالے سے دیکھی. اور بڑی خاص بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. تو متقین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مال اللہ ہی کا عطا کردہ ہے, وہ اگر نہ دیتا تو ہمارے پاس کیسے آتا. اور وہ جانتے ہیں کہ جب اس میں سے خرچ کریں گے تو وہ کمی نہیں ہوگی, حقیقتاً اس میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ اب آپ کی باری ہے, اور آپ نے وہی پہلے ریلیکس, یاد ہے نا آپ کو ہم نے کیا کہا تھا, تو پھر آپ نے آرام سے اس کو ایک دفعہ پڑھیں, وقت دیں, ریلیٹ کریں, کون سی چیز میں کس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہو جو میں نے نہیں دی, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ریلیٹ کر کے اس کو یاد رکھنا. یؤمنون میں ایمان کا لفظ ہے, مومن کا لفظ ہے, تو کنسٹرکشن یؤمنون والی ہے, وہ ایمان لاتے ہیں. جیسے آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں تو اس کو کیجیے. تو یہاں پر ہم انشاءاللہ 10 سیکنڈز آپ کے
آپ کے لیے. جی تو الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ والذین یؤمنون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر بھی جو، بما جو اس پر بھی، انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، انزل الیک آپ کی طرف. ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف اتارا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے. تو آپ سے مراد جیسا کہ آپ نے پہلے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر، وا بی اور الآخرہ یوں ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے جی، تو آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور برادر بھائی ذرا ریڈی رہیے گا، بیکاز آئی تھنک لیپ ٹاپ could not be charged fully. تو اگر یہ بند ہو گیا تو یو ول کنٹینیو جب تک کر سکتے کرتے. جی جی. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب چوتھی صفت کہ جو کچھ پچھلی کتابوں میں نازل ہوا اس پر ایمان، اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا. اور ایمان کا یہ حصہ جو ہے خاص طور پہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دی ہے. کہ یہاں پہ خاص طور پہ ذکر آیا پچھلا، یہ نہیں آیا کہ آپ کے بعد، آپ سے پہلے اور آپ پر. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اس پر توجہ دیں. اینڈ let me check out if we have the alternate source. Are you light? The other light. Okay. Brother, I just take over for a while. I just have to do the changeover for the light. So inshallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلا نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا، من قبلک یعنی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. یعنی چوتھی صفت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں جیسے تورات، انجیل وغیرہ اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا، ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جیسے قادیانی، FD وغیرہ. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد جو آپ کے بعد نازل ہو. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یعنی یہاں اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ آپ کے بعد آنے، یہ کہا آپ سے پہلے آنے والی کتابوں پر اور آپ پر جو ہے یقین لانا، یہ جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اسی سے پانچویں صفت یہ آتی ہے آخرت پر مضبوط ایمان. ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم رکھنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے نہایت ضروری ہے. تو اسے آپ جو ہے 10 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیجئے ترجمہ اور الفاظ. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك وہ لوگ علی ہیں
ہدن ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہم مفلحون فلاح پانے والے. یہاں پہ ایک لفظ آیا ہدن. ہاں جی یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے یہ بتائے گا؟ ہدن یہ جی اسم ہے. اسم اسم ہے اور اسم ہے واحد ہے جمع ہے؟ اسم یہ واحد ہے. واحد. واحد کیونکہ اس میں جمع کی جو علامتیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں واو نون یا نون الف تا وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح جو ہے یہ مفلحون جو ہے یہ کون بتائے گا؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ یہ فعل ہے. یہ اسم ہے. اسم ہے جی یہ جمع ہے. یہ جس نے فعل کہا ہے نا وہ جس اسم نے فعل کہا ہے اسم ہے اسے میرا اسم سوال جمع ہے. اسم آپ جمع جمع. آپ صحیح فرما رہے ہیں. جس نے فعل کہا تھا فعل اس کا سے ہے. میرا سوال ہے کہ الف لام جو ہے جب آتا ہے کسی اسم پہ تو وہ اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے اسم اور جمع. پکا یاد رکھیں. بردر ہے یہ جو جنہوں نے الف لام کہا ہے نا تو ان سے درخواست ہے کہ پلیز اب آج کے بعد جو ہے نا آپ نے دوبارہ الف لام کہا تو پھر ناراضگی ہوگی. الگ اور دوبارہ کریں گے. حل ہوگا. نہیں وہ سر فعل کہہ رہے تھے نا وہ تو فعل سے جو ہے اس کا فرق ہے. تو یہ آیت کیونکہ اگلے صفحے پر ہے مگر مضمون کی تکمیل کی خاطر اس کو یہاں سکھایا جا رہا ہے. کہلاتا ہے. ال الف لام لگا ہوا ہے. ال ال جب لگا ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے اسم کی جو ہے. ٹھیک ہے تو کسی بھی لفظ پہ دیکھیں تو آپ نے یہ کہنا یہ پکی جو ہے اسم کی نشانی ہے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا ترجمہ ان کا. من ربہم کو دیکھ لیتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ اس امت کو دی ہے. وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. کہاں سے شروع کیا؟ الحمد سے. اور اس میں اہم چیز کیا ہے؟ یہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے ہدایت مانگو پھر آگے قرآن کے اندر داخل ہو. یعنی آپ نماز میں بھی ہر چیز سے پہلے یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر باقی چیزیں پڑھتے ہیں. تو اس سورۃ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں بھی یہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم. یعنی وہی لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کون ہے ہدایت پہ؟ جن کا ذکر کیجیے وہ متقین. اور متقین کی وہ 5 صفات ہیں جو ہم نے اس حصے میں پڑھی ہیں. تو متقین جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور کامیاب ہوگا. یہ یاد رکھیں. آپ اگر متقین میں اچھے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ جو 5 صفات ہیں ان میں کوشش. آئیے اس کے اسباق اور دعا پلان کی طرف چلتے ہیں. تو وہ متقین کی صفات کیا ہیں جن میں ہم نے جو ہے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے. پہلی یہ ہے وہ غیب پر ایمان لاتے. غیب پر ایمان لانے سے مراد ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ غیب ہے. اس کے بعد فرشتے ہیں پھر کتابیں ہیں جو آئی ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہماری نظروں سے تو غیب ہی ہے. اگر ہیں تو وہ تبدیل شدہ ہے سوائے قرآن. اس کے بعد باقی چیزیں ہیں ہم بھی ہماری نظر سے غیب ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی. یہ جو ہے یہ غیب کے اندر جو ہے نا یہ وہاں جا کے ملتا ہے. اس کا جواب نماز قائم کرتے ہیں. دوسری چیز ہے نماز کا یعنی جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. اللہ کی راہ میں جتنی توفیق ہوتی ہے اپنی وسعت کے مطابق انسان جو ہے اللہ کی راہ میں دیتا رہے. خاص طور سے جو مجبور اور جو معذور اور جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا. اور چوتھی یہ ہے کہ قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے. ایمان لانے سے مراد نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں. جب قرآن کو مانتے ہیں تو اس کا ماننے کا مطلب ہے اس پر عمل کریں. یعنی جس چیز سے اس نے روکا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ دونوں کرنا ہے. جس کا حکم دیا کرنے کا اسے کریں اور جس سے روکنے کا روک دیں. یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں نہیں. ماننے سے مراد ہے اس کے احکامات پر عمل اور آخرت پر ایمان.
سب سے اہم چیز ہے. دیکھیں یہ زندگی جو ہے مختصر گزر جائے گی جتنی بھی ہو. اس کے بعد اصل زندگی آنی ہے، وہ ہے آخرت. آخرت بھی جو ہے وہ غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. جنت جہنم کا ہم سنتے ہیں، نظر تو نہیں آتی. قیامت کا ذکر سنتے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، یہ بھی غیب ہے. تو آخرت بھی اس حصے میں ہے جس پہ ایمان لانا کہ آخر ایک دن آئے گا جب اس تمام جو ہے وہ زندگی کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اور اس کے بدلے میں آپ جنت یا جہنم کے مستحق. تو ان 5 صفات میں آپ اعلیٰ درجے پہ پہنچیں گے تب ہوگا. تو یہ 5 صفات والوں کو جو ہے کیا ہے، ہدایت اور کامیابی ملے. تو اسے ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اپنے طور پہ پڑھ لیجئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. آپ نے ابھی چونکہ شروع کی ہے تو میں آپ کو یہ ایک ایڈوائز بھی کروں گا اور نصیحت بھی کروں گا اور ریکویسٹ کہ اب اسے حفظ کرنا شروع کریں. پورے ہفتے میں آپ کو یہ چند جو ہے آیتیں جو ہے پڑھائی جائیں گی، 2 سبق پورا ہفتہ ہوتا ہے. آپ اسے ریپیٹ کریں اتنا کریں کہ آپ کو یہ حفظ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ جب آپ یہ جو ہے QC5 کریں گے تو آپ کو پورا 1 سپارہ حفظ ہو جائے گا. ابھی سے ارادہ کر لیں اور اس پر عمل شروع کریں. تو آئیے اس کے جو ہے دعا کی طرف چلتے ہیں. تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے. اے اللہ میری مدد فرما. کس میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ بنا دے مجھے کیا؟ نماز کو قائم کرنے والا، اور میری جو ہے اولاد میں سے بھی، اور یہ جو ہماری دعا ہے ہمارے حق میں قبول فرما. کتنی مختصر جامع دعا ہے کہ آپ نماز کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ اپنا احتساب کریں کہ ہم اب تک کیا کرتے ہیں. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ ہمیں توفیق دے تمام جو ہے برائیوں سے بچنے اور. تو انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا یا بناؤں گی. اس پیرے میں جو ہمارے یا جو ہے اس حصے میں اس صورت کے اسم آئے ہیں ان میں ہے صلاۃ. صلاۃ واحد ہے، صلوات اس کی جمع ہے جیسا وہ سر پوچھ رہے تھے. اور ایک اور اسم آیا مفلحون، یہ ہے مفلح. مفلح سے جمع ہے مفلحون، مفلحین. اس کا مؤنث کیسے بنے گا؟ کوئی اس کا مؤنث بنا سکے گا مفلح؟ یہ تو مذکر لگ رہا ہے مجھے. مفلحاتن، ہا کے بعد گول تا. ہاں مفلحاتن سے اور جمع کریں گے الف تا لگا کے. ویری گڈ. مفلحات. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی اسم کہیں آتے ہیں ان کو آپ علیحدہ ایک جگہ نوٹ کرتے جائیں کہ آپ کی فہرست میں ہونا چاہیے کہ یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث یہ ہوگا اور ان کا جمع یہ اس ہوگا. کی جمع کیا ہوگی؟ مفلحاتن کی جمع کیا ہوگی؟ الف تا لگائیں گے، گول تا ہٹا کے الف تا لگا دیں گے. مفلحات تھوڑا سا اسے لمبا کر کے پروناؤنس کر دیں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اندر افعال جو ہے. افعال میں جو ہے وہ سب سے اہم فعل جو اس کے اندر آیا ہے وہ 3 حرفی ہے، صحیح حروف. فتحا، ضربا، نصرا، سمعا کی وزن پہ رزقا. رزقا اس نے رزق دیا. یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے جی. کون دہرانا چاہے گا؟ بلکہ سارے مل کے دہراؤ، ایک ہی دفعہ ہو جائے. جی رزقا دہرائیں. رزق یرزق رازق رازق، مرزوق مرزوق، رزق. رازق، مرزوق، رزق. گڈ. تو یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے پورا ٹیبل بھی آ گیا. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تیزی سے دہرا دیتا ہوں، ٹائم کم ہے اس لیے. رزقا، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. یہ جو ہے اس کی 6 چابیاں جو ہے آپ دیکھ لیجئے. ٹیبل جو ہے کسی اور وقت آپ اپنی اس سے دیکھ لیجئے گا. تو یہاں پہ پہلا حصہ پورا ہوا.
यहाँ थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और सर से मैं चेक कर लेता हूँ, अगर वो अगला हिस्सा करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू करें। सर अगर आप अगला हिस्सा करना चाहते हैं तो मैं स्लाइडें रन कर देता हूँ या आप अपनी स्लाइडें शेयर कर लें। ठीक है ब्रदर, I can run the slides. Okay. Luckily I did the changeover and it has worked, alhamdulillah. Okay, okay. So Please share कर लीजिए। अच्छा So आपका इस वक्त वक्त होता है, अगर if you have a quick comment or a question, most welcome. Otherwise फिर हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज करेंगे। ऑडियो वीडियो की जी सिस्टर जाहिदा फरमाइए। सर QC2 में वो जो अल्फाज मनी का एक चार्ट पेज देते थे वो नहीं है उसमें इस दफा? अच्छा, वो सिस्टर हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेंगे उसका भी ना, वो अल्फाज मानी का उस तरह से नहीं है, लेकिन विल शेयर वन विद यू, ठीक है जी, वो उससे बड़ी आसानी हो जाती है मेरा मतलब। सवाल जी। हाँ जी, मेरा बहुत सवाल शुक्रिया। ये है कि जैसे वो टीम वर्क एक आप लोगों ने बनाया हुआ है, वो इसका टीम वर्क और इसके सवाल वगैरह काम हमसे नहीं कराए जा रहे, जैसे कि उसी वन में कराया गया था, वो टीम वर्क कराते थे हमारे, रोज थोड़ा सा हमें सवाल आते थे और हम उनके जवाब लिख के भेजते थे, इसका अच्छा नहीं टीम। सिस्टर इस तरह है कि एक तो मुझे आपका नाम नहीं नजर आ रहा कि आप जी मैं निगत परवेज नहीं है और आपने हाथ निगत परवेज बोल जी। रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो सिस्टर वो इसका इंशाल्लाह टीम अभी वर्क हम वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और दूसरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, प्लीज जब कोई बात कर रहा हो तो कोशिश किया करें कि उनकी बात मुकम्मल हो जाए और फिर हम इंशाल्लाह बात करें। तो एनीवेज चलें, बाकी का हम इंशाल्लाह क्लास के आखिर में आपकी सवाल तो वो लेंगे। और ये भी कोशिश किया करें कि क्लास के दरमियान में जो आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दिया जाता है ना, उसमें सिर्फ आप रेलेवेंट टू लेसन सवाल पूछा करें, बाकी आप सारे सवाल क्लास के आखिर में पूछ सकते हैं। वी आर अवेलेबल, आप जितनी भी सवालात हो क्लास के आखिर में पूछ सकते हैं। चलिए आइए ग्रामर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज ग्रामर में इंशाल्लाह हमने कौला का फेल पढ़ना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेल है। कुरान पाक में बार बार हर सफ़े पर आपको ये नजर आएगा, और इसके हवाले से आपने बहुत से पहले भी आप पढ़ चुके हैं QC1 के अंदर भी। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी कौन सी वेरिएशन आपके जहन में अभी हैं कौला की? कोई सीगे आपके जहन में है इसके? काला कालू वेरी गुड। कालू भी याद है, आपको याद है, कालत भी आपको याद है, माशाल्लाह, बस ठीक है। तो अब चूंकि ये कमजोर हरफ है ना, तो इसका नॉर्मल टेबल के ऊपर उस तरह नहीं चलना, तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप माजी के सीगे प्रैक्टिस करें, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। कमजोर हरूफ आपको आहिस्ता आहिस्ता पक्के हो जाएंगे, वाव या अलिफ, ये अफाल को भी कमजोर कर देते हैं जिसमें आए। इसके बारे में दो बातें हमने याद कर ली हैं, आते सेहतमंद अफाल के वजन पर हैं और आपस में एक दूसरे से बदल जाते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और हम कर जो रहे हैं सेहतमंद अफाल के वजन पर, जो कमजोर अफाल कर रहे हैं, उनमें से वहाबा, उसने अता किया, उसने दिया, ये हम कर चुके। वादा, ये भी आपने कल कर लिया था कि उसने वादा किया। आज हम जो आगे कौला और ज्यादा हमने करना, उसमें से कौला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया, तो कौला उसने कहा, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर अगले हफ्ते हम दआ और हदा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कौला, कुरान में 1700 से ज्यादा बार ये है, इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन आपने माजी, मुदारे, हर चीज हमने अच्छी सी सीखनी है। बार बार जिक्र आता है और कुरान का बड़ा खूबसूरत अंदाज है गुफ्तगू का, जब कॉन्वर्सेशन का, तो उस वक्त हमने देखना है कि अच्छा ये किस पैराए में बात हो रही है। कमजोर हर्फ कहाँ है इसका जी, जल्दी से बताइए सब लोग। मिडल में अलिफ। अलिफ
ہاں الف جو ہے مڈل میں وہ اس کا کمزور حرف ہے، اور یاد رکھنا یہ الف ہے، الف، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، تو اس لیے یعنی زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، تو یہ الف جو ہے یہ بیچ میں آیا اور یہ کمزور حرف ہے، ٹھیک ہو گیا. معنی ہوتا ہے اس نے کہا، اور قرآن میں سے مثال لینی ہے تو بے تحاشا ہو سکتی ہیں، لیکن قل هو اللہ احد. تو یہ دیکھیے اس کی قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. تو اب یہ تھوڑا سا مختلف ہے، قلتا قلتو، قلتا قلتو. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی پیچھے کہ جسٹ منٹ، اس طرف ہی مجھے آپ کی توجہ دلوانی چاہیے. کالا کس صحت مند فعل کے وزن پر آ رہا ہے؟ نصرہ. ناصر. نصرہ کے ناصرہ واسطے کے، سے. ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ناصرہ. تو پھر ہمیں انشاءاللہ ہے ناصرہ کے وزن پر، لیکن ویریشن ہوں گی کمزور فعل ہونے کی وجہ سے، اور یہ ہم ذہن میں رکھیں گے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، ہم کہتے تھے ناصرہ ناصرو نصرتا، نصرتا، ایسا نہیں ہوا، یہاں پہ آیا کلتا. تو یہیں پہ اس کے ماضی میں بھی تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے. کمزور افعال میں تبدیلی کہیں بھی ہو سکتی ہے، سو یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری بات ہے. تو قالا کے آغاز کے ساتھ ہی، اچھا وہبا وہبو وہبتا جو تھا نا وہ فتحتا کی طرح ہی تھا، وہاں ماضی میں تبدیلی ہمیں ایسے نظر نہیں آئی تھی، مضارع میں جا کر ہوئی تھی. یہاں تبدیلی شروع ہو گئی ہے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا تم نے کہا یا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. اور اب یہاں دیکھیں وہ سسٹر کہہ رہی تھی نا قالت، اس عورت نے کہا. تو یہ یہیں سے ابھی سے ہم انشاءاللہ اس چیز کو نوٹ کر لیں گے اور اس کے اکارڈنگلی ابھی پریکٹس شروع کریں گے. جی سسٹر نادیہ کروائیے آپ ماضی کے صیغے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. جی سسٹر زاہدہ کروائیے. جی. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کلتا آپ نے کہا، کلتو میں نے کہا، کلتم آپ سب نے کہا، کلنا ہم سب نے کہا، کالت اس عورت نے کہا. ٹھیک ہو گیا جی، بہت زبردست. اور کالا کا یہ آپ نے خاص طور پہ ذرا فوکس کرتے ہیں، کالا کالو اور کلتا کلتو، کلتا کلتو، کلتا کلتو، اس طرح سے ذرا پریکٹس کروانی ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ دو آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں، کلتا کلتو. جی جی منیحہ فاطمہ کروائیے. قالو کالا ان سے اس نے کہا، قالو آپ سب نے کہا، ان سب نے کہا، قالت آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. ماشاءاللہ. جی سسٹر سدرا کروائیے. صرف کلتا کلتو، کالا کالو ہو گیا، آپ نے کلتا کلتو کے اوپر فوکس کرنا. جی جی سسٹر سدرا 3 بار کروائیے، آپ کا مائک آف. جی کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، تا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. کلتا کلتو، ذرا اس پر آپ سب لوگ فوکس کریں. کلتا آپ نے کہا، کلتو میں نے کہا، پھر کلتم کلنا ہے. سو کلتا کلتو، کلتا کلتو. جی سسٹر ارم کروائیے، پریکٹس کروائیے. اچھا سر، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا. پھر کروائیں. قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا. پھر کروائیں. قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا. الحمدللہ. بس ٹھیک ہے. اب امید یہ ہے کہ آپ اس ویریشن کو ذہن میں رکھیں گے، بھولیں گے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کی زیادہ پریکٹس کروائی گئی ہے. تو اب جب اس کے بعد اس کی عربی بول چال کریں گے تو اس میں ہم اسی چیز کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں گے. تو عربی بول چال کے لیے ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا ذرا نئے نئے لوگوں کو چانس دیا کریں، اور لوگ بھی آگے آیا کریں. جی سسٹر نمبر، اگر آپ سے کہا جائے حل قالا تو کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ نعم قالا. اور حل قالو؟ نعم قالو.
हल कुल्ता, نعم قلت हल कुल्तुम। نعم قلنا अच्छा, ब्रदर अब्दुल मईद बैठे हुए हैं हमारे साथ, कल उन्होंने पूछा था हमें। जी मैं बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर अब्दुल मईद, जरा आपने करना नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब मैंने कहा हल कुल्ता तो आपको माना खुद ब खुद ज़हन में आया इसका? जी, आपका माइक ऑफ है, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, फरमाइए। जी, हल कुल्ता का मेरे ज़हन में आया, ता से तुम है ना, कहा क्या तुमने कहा। वेरी गुड। तो आपने जवाबन क्या कहा? नाम कुल्तु। ये आप ही जो आपने प्रैक्टिस करवाई है बहुत अच्छी करवाई है, बिल्कुल क्लियर हुआ, एकदम से ज़हन फोकस हो गया इस पे। जबरदस्त। तो बस ये खास तौर पे आपके कल के सवाल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि हमने अरबी बोलचाल में खास तौर पर तर्जुमे की बजाय अरबिक पर फोकस करना है। ठीक है जी? जी सर, ये मुझे अब आपकी आप बात जवाब दें। जी, हल क़ाल खैरा, फिर आपका म्यूट हो गया। जी मैं जवाब दूं? जी दीजिए। हल क़ाल खैरा, नाम क़ाल खैरा, हल क़ालू खैरा, नाम क़ालू खैरन, हल कुल्त खैरा, नाम कुल्तु खैरन। अब आपको ये इस तरह कहना चाहिए, नाम कुल्तु खैरा, जी जी मैं तो बहुत अच्छी बात ही कुल्तु खैरा, अरबों की तरह कहें कि जैसे मैं सोचकर भी नहीं, मुझे पता है इसका इंस्टेंट आंसर इज हल कुल्त खैरा, तो हमने कहा नाम कुल्तु खैरा, हल कुल्तुम खैरा। आप सब जवाब दें। नाम कुलना खैरा, नाम कुलना खैरा। जी, हम सब खैर की बात करने वाले हैं, शर की नहीं। ठीक है? तो अगर मैं पूछ लूं हल काला शर्रा, तो फिर क्या कहेंगे? कुलना खैरा शर्रा। गुड। अच्छा जी, तो अब हम काला से जब उसके उसी पैटर्न फतहा के पैटर्न पर बनाया तो यह कालू बनना चाहिए, और नासरा के पैटर्न के ऊपर यकूलू, काला यकूलू, और दरा पर काला यकीलू। अच्छा, अब नासरा में देखे ना, काला के अंदर नासरा से तो यन शुरू बना था ना, वही 3 आए या लगने के साथ। काला से जब बना है तो यकूलू बना है, यकूलू। अलिफ नहीं आया उसमें, वाव बनकर आ गया, वो अलिफ बदल गया, यहाँ तब्दीली आ गई है। ठीक है? ऊपर अलिफ था लेकिन अरबों ने उस तरह अदायगी नहीं की। नीचे यकीलू या की सूरत में आया, उन्होंने ऐसे अदायगी नहीं की, उन्होंने कहा काला यकूलू। यकूलू हमारे लिए आसान है, ये हम कहेंगे। अलिफ को वाव से बदला तो बोलने में आसानी के लिए उन्होंने उसको यकूलू बना दिया, और इसी को एक्सेप्टेंस हो गई नासरा यन शुरू के वजन पर, काला यकूलू। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है या वो कहेगा। तो कभी कभी ये ज़हन में रख लिया करें कि ये दोनों चीजें, कहता है कहेगा। ठीक है? तो यकूलू ही का पैटर्न फिर चल पड़ेगा। यकूलू वो कहता है, ये कहेगा। यकूलूना वो सब कहते हैं। तकूलू आप कहते हैं। अकूलू मैं कहता हूं। तकूलूना आप सब कहते हैं। नकूलू हम सब कहते हैं। जी, तो अब मैं सारे बिल्कुल नए लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रैक्टिस करवाएं इसकी जो है ना टेबल्स की। मतलब 60 लोगों में से 6 भी नहीं नए लोग आते। सिस्टर सबा करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं। कभी आपने देखा वो उलमा जो अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं अकूल कौली हाजा, हाँ बिइज़्निल्लाह, तो वो क्या कह रहे होते हैं? अकूल मैं कहता हूँ, कौल ये बात, हाजा ये। तो जरा अब आप जब भी ऐसे अल्फाज सुने उस पर गौर करेंगे क्या कहा जा रहा है।
عربک خاص طور پہ جب بھی سنیے آپ نے ہر لفظ کو غور سے اور اس نیت اور انٹینشن سے کہ مجھے معنی آتا ہے کیا معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سسٹر ارم اخلاق کروائیے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. اور سسٹر اگر اس کا مؤنث بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ ہیا تقولو. ویری گڈ. ہیا تقولو. آپ کو پتا ہے نا کہ مذکر کا جو تقولو ہے انت تقولو اور ہیا تقولو اسی سے بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹر رضوانہ آپ کروائیں, پھر بردر فیصل سے ریکویسٹ کریں گے آگے ہمارے کسی کروائیں گے. جی. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے. ماشاءاللہ جی, ویری گڈ, ایکسلنٹ ہو گیا. اور اس کی عربی بول چال بھی ہے. ہاں جی, تو یہ ہم کرواتے ہیں سسٹر, یہ زبیر اختر ہیں اور بردر فیصل ہیں. جی کروائیے دونوں, بردر فیصل اور زبیر اختر. جی سر. هل يقولوا جی نعم يقولوا. هل يأكلون؟ نعم يقولون. هل تأكلوا؟ نعم أقول. هل تأكلون؟ نعم نقول. ویری گڈ. صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ چونکہ تجوید کے کچھ کلیے ہیں تو ہمارا تجوید کا انشاءاللہ اگلے ویک سے کورس شروع ہوگا, تو آپ لوگ جو چاہیں ضرور جوائن کریں. جیسے یہ جو حروف لین ہوتے ہیں, یا جیسے پیش کے بعد واو یا زبر کے بعد الف یا زیر کے بعد یا, آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے, تو یہ ہے یقولو یا یقولون, تقولو. ٹھیک ہے, اقولو. تو اس چیز کو اس میں ادائیگی میں ذرا بہتری آ جائے گی. تو ٹھیک ہو گیا جی. اب قال یقولو, اور یہاں یقولو کا یا کو ہٹایا تو جو کمزور حرف وا تھا نا, واو جو کمزور حرف آیا تھا اس کی جگہ وہ خود بخود بھاگ گیا. تو مجھے ایک اور چیز ابھی میں آج جب اس کی لیسن کی تیاری کر رہا تھا تو اس کا یاد آیا کہ کل شاید میں نے جب ہم بنا رہے تھے وعد یعدو سے امر بنا رہے تھے, تو یعدو سے امر بناتے ہوئے شاید میں نے یا کو کہہ دیا کہ وہ کمزور حرف کے طور پہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے اگر یہ میں نے کہا تھا تو ایسا نہیں ہے, وہ یا کو ہٹایا گیا تھا, وہاں وہ کمزور حرف کے طور پہ نہیں تھا یا. ٹھیک ہے, تو یہ پلیز نوٹ کر لیجئے اگر کل اس طرح بتایا گیا. یہاں پر یا تو وہی والا ہے مضارع والا, اس کو ہٹایا گیا. یہاں پر واو جو تھا نا وہ کمزور حرف تھا, وہ گر گیا, بھاگ گیا, سمجھے اتنا کمزور تھا وہ بھاگ گیا حکم سنتے ہی. تو وہ کو لام سے ملا تو وہ بن گیا کل. تو یقول آپ کو پتا ہے آخری حرف, آخری جو حرف ہوتا ہے اس کا ہم حرکت کو ہٹا دیتے ہیں, تو بن گیا کل. اب چونکہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کل امر کا صیغہ ہے, تو آپ اس بحث میں نہ بھی پڑھیں تو آپ سمپل سے یاد رکھ رہے ہیں کل کہہ, قولو کہو. ٹھیک ہے, وہ ہے نا قولو للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو. قولو قولا سدیدا, سیدھی بات کیا کرو. تو کل کہہ, قولو کہو, لا تقل مت کہہ, لا تقولو مت کہو. جی. تو برادر محمد شفیق تھے, انہوں نے ہاتھ شاید کھڑا کیا تھا پیچھے, اگر اب وہ کروا دیں امر کے صیغے میں, پھر سسٹر فرا سے کروائیں گے. ہے نا ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے, اچھا چلیں. محمد صدیق, سوری میں نے شاید شفیق بول دیا. تو بسم اللہ. قل کہہ, قولو کہو, لا تقل مت کہہ, لا تقولو مت کہو. ماشاءاللہ. تو اسے سٹرفر آپ کروائیے. کل کہہ, قولو کہو, لا تقل مت کہہ, لا تقولو مت کہو.
माशाल्लाह। सिस्टर जुबारिया करवाइए। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये हमने अम्र के सीगे इसके किए। ठीक हो गया जी। और तो जब आपको हुक्म दिया गया या आपसे गुजारिश की गई कि कुल, तो आपने क्या कहा? आपने कहा अकूलू। कूलू, आपने कहा नकूलू। जी हम सब कहते हैं कुल खैरा, अकूलू खैरा, कूलू खैरा, नकूलू खैरा। तो इस तरह से हमारी अरबी बोलचाल में ला तकुल ला अकूलू, ला तकूलू ला नकूलू। तो मैं यहाँ पर इसको अगर कहूँ ला तकुल शर्रा, तो आप कहेंगे ला 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 अकूलू शर्रा, ला तकूलू ला नकूलू शर्रा। सो आइए जी, अब इसका मुझे बताइए, क्या आपने सोचकर जवाब देना है? ABCD कौन सा होगा? कूलू आमन्ना। और हमेशा चैट बॉक्स में लिखेंगे, लाइव आंसर नहीं करेंगे। जब भी ये सवाल आएगा आप लोग लाइव आंसर नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे ABCD में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। उससे थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा होता है कि आप लोग कूलू आमन्ना। ठीक है जी। अच्छा, अब देखे ना कुछ लोग जी, ए, ध्यान से जवाब देना। आमन्ना है, ठीक है, तो कहो हम ईमान ला चुके। ठीक है, क्योंकि माजी का जब सीगा, आपको इतना तो ऐसे पता होना चाहिए, अभी आपने बहरहाल। चले आगे चलते हैं जी। तो वाव या अलिफ बदलते रहते हैं। तो अब आइए काइल, काइल। अब देखे ना, कमजोर हरूफ है, सारा तब्दीलियां आती जा रही हैं। अब क्या किया उसने? पहले दरमियान में से अलिफ उड़ गया, वाव उड़ गया, अब अलिफ वापस आ गया। काइल, कहने वाला, काइल। मकूल, जो कहा गया, इसी से बना हुआ है मकूला। उर्दू में हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना मकूला, कि ये मकूला है, शेर की 100 साल जिंदगी, गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी, और टीपू सुल्तान का। तो मकूला। और कौल, कहना, कौल। अकवाल ज़री भी हम कहते हैं कि ज़री और अच्छे खूबसूरत अकवाल। काइल, कहने वाला, मकूल, जो कहा गया, कौल, कहना। चलें जी, करवाइए। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं खुद भी चूज करके लोगों को पूछा करूं। ब्रदर अब्दुल हन्नान बैठे हुए, अगर वो करवाएं। चलें, ब्रदर जफर अब्बास। यस सर जी। करवाइए ब्रदर अब्दुल हन्नान। कहने वाला, मकूल, जो कहा गया, कौल, कहना। माशाल्लाह। ब्रदर जफर करवाइए। कहने वाला, मकूल, जो कहा गया, कौल, कहना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो जरा आप डिफरेंट लोग सामने आएंगे, मेरा तारुफ भी होगा ना, मुझे पता भी चले आप सबका। सिस्टर शबनम जी। काइल, कहने वाला, मकूल, जो कहा गया, कौल, कहना। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो ब्रदर आसिफ शेख करवाइए। काइल, कहने वाला, मकूल, जो कहा गया, कौल, कहना। बहुत खूब। तो आज वाला जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारा, जो आप कह लें काला वाला। तो इसको हमने इंशाल्लाह सिस्टर फरा और सिस्टर तौहीद, आप लोग जरा ये अरबी। हल अंता काइल। नअम अना काइल। नअम हल अना काइल। हल अंतुम काइलून। नअम नहनु काइलून। जबरदस्त। तो काइलून कौन है? कहने वाले। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा टेबल पूरा हो गया। अच्छा, आज का टेबल जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि इसकी दोहराई करें। ठीक है, तो ब्रदर जुबैर अख्तर, आप जरा पूरा टेबल करवाइए। जी सर। कौला, उसने कहा, कौलू, उन सब ने कहा, कुलता, आपने कहा, कुलतू, मैंने कहा, कुल तुम, आप सब ने कहा, कुलना, हम सब ने कहा,
कालत उस औरत ने कहा, याकुलू वो कहता है, याकुलूना वो सब कहते हैं, ताकुलू आप कहते हैं, आकुलू मैं कहता हूँ, ताकुलूना आप सब कहते हैं, नाकुलू हम सब कहते हैं, और नाकुलू ना ताकुलू वो औरत कहती है। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कहो, मत कह, ला तकुलू मत कहो, काइल कहने वाला, माकूल जो कहा गया, कौल कहना। एक्सीलेंट ब्रदर जुबैर, आपने मेरे साथ ही रहना है और अब मेरे साथ आपने कहना है यकूलू। याकूलू हाँ, यकूलूना। याकूलूना हाँ नहीं, या का जो है ना अलिफ नहीं साथ लगाना, यकूलूना। यकूलूना हाँ जबरदस्त हो गया, तकूलू। यकूलूना तकूलू, तकूलू अकूलू, अकूलू तकूलूना, तकुलूना हाँ नहीं, तकूलूना, तकुलूना नकूलू, नकुलू और तकूलू, हिया तकूलू वाला। तकुलू जबरदस्त हो गया, तकुलू। बहुत जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा से आपने टेबल करवाया। तो ये हो गया जी हमारा मुकम्मल टेबल, और शॉर्ट टेबल तो आप सभी बड़ी आसानी से करवा लेते हैं। तो सिस्टर शबनम अगर करवा दें हमें एक दफा शॉर्ट टेबल। काला काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल के, कायल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहा। कॉल कहना, ठीक है जी। कहना। काला यकूलू कुल, काइल मकूल कॉल, इस तरह से आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, काला ही के वजन के ऊपर कौला ताबा है, तो मैंने क्यों कहा उसी के वजन के ऊपर है ताबा। कमजोर हर्फ भी देख लें दरमियान में है, और नासरा वाले ही वजन के ऊपर है। अच्छा, अब आपको नासरा पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काला का भी आपने किया ना तो आप वो कर सकते हैं। एनीवे, सबसे पहले ताबा का माना होता है उसने तौबा की। काला उसने कहा था, ताबा उसने तौबा की। तो ये मैं इसलिए खुद आपको माना बता रहा हूं। आगे जो सवाल आपसे पूछना है वो ये है, अब आप सोच कर जवाब देंगे, हल तुम इल्लाह। तो अगर इसका पहले टेबल अपने ذहन में लाए, ताबा से क्या क्या बनेगा, ताबा बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपने जवाब देना है कि हल तुम इल्लाह है, तो इसका जवाब क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू माशाल्लाह गिविंग द राइट आंसर। तुम है तो तुबना, हल तुम इल्लाह, नाम तुबना इल्लाह, तो हम सब लौटते हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह से तौबा करते हैं। अरबी में तर्जुमा कीजिए, तुम सब तौबा करोगे, ABCD, तुम सब तौबा करोगे। नहीं, ये तो आसान नहीं है, मुझे तो आसान लग रहा था यहाँ तो जी। हाँ ठीक है, बी ठीक है। तुम सब तौबा करोगे जी, ठीक हो गया। ततूबूना, तो एक दफा अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी पूरी ना। ताबा जो जैसे काला तक, काला कालू, ताबा ताबू, लेकिन उसके बाद तुब ततुबतु, तुब तुम तुबना। तो काला से यकूलू, ताबा से यतूबू, इस तरह शुरू में एक दफा कर लिया करें, यतूबू यतूबूना, ततूबू अतूबू, ततूबूना, ये था ततूबूना नतूबू। तो फिर इंशाल्लाह फिर इसी तरह तुब तुबू, ला ततुब ला ततूबू, तो पक्का हो जाएगा। वतूबू इल्लाह, ABCD कौन सा बताइए। वतूबू इल्लाह, बी। चैट बॉक्स में प्लीज देखें ना, चैट बॉक्स में लिखें तो फिर मुझे पता चले ना कि आप वा तूबू इल्लाह, ठीक है। तो
توبو ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ کون سا توبو ہے؟ توبو، تو توبہ کرو سب کے سب اللہ کی طرف. تو وا سے ہمیں فرق ہو گیا کہ یہ وا توبو تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب تابا کالا ہی کی طرح ہے تو افعال کی 3 چابیاں ہیں. سوچ کر بتانی ہے افعال کی 3 چابیاں، بڑی آسان ہے، سب بتا سکتے ہیں. اے بی سی ڈی کون سی ہوں گی؟ افعال. ہاں اور اب بالکل ٹھیک ہے. اور اگر چلیں میں ویسے آپ سے اگر افعال کی بتا دی اور جواب بالکل ٹھیک ہے، تابا یتوبو تب، ڈی جو ہے رائٹ آنسر ہے. ویسے آپ سے پوچھتا ہوں تابا سے اسما کی چابیاں 3 کون سے ہوں گی؟ کون سے والا رائٹ آنسر ہے؟ تائب، توبہ. جی پورا بتایا نا. تائب توبہ کرنے والا، متوب اس کے ساتھ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ نے کہیں پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، متوب الیہ، متوب تو توبہ. ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آئیے عربی بنائیے. تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. ہاتھ کھڑا کریں کون پہلے اس کی ٹرائی کرنا چاہے گا، کہنا چاہے گا. ہاتھ کھڑا کریں اور ایک ایک لفظ کے ساتھ ہمیں بتائیں کیسے بنے گا. سسٹر امبر بتائیے. قولوا قولا حسنا حسنا. سسٹر غور کریں نا، لکھا ہوا ہے تم سب کہو لوگوں سے. قولوا الناس حسنا. اچھا چلیں آپ کی باری ہوگی. سسٹر توحید کو چانس دیتے ہیں. جی سسٹر آپ بتائیے. تقولون حسنا، تقولون الناس حسنا. اچھا سسٹر ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم سب کہتے ہو یا کہو گے، تو یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے. بٹ اینی ویز محمد صدیق، بردر صدیق اب آپ ٹرائی کریں. قولوا للناس حسنا. اچھا جی بردر آصف آپ ٹرائی کریں. قولوا الناس خیرا. اوکے سسٹر شبنم مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی وکیبلری بھی اچھی ہے، آپ ڈفرینٹ طرح سے اس کو کر رہے ہیں. جی قولوا الناس خیرا. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. اصل میں یہ قولوا للناس حسنا، تو قولوا تو وہی والا ہے کل قولوا، تو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں سے عربی کے انداز میں اس کو کرنے کے لیے. اور حسنہ یا خیرہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اچھی بات، خیر کی بات. تو چلیں اب اگلے کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا ہے آپ نے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. جی کون پریکٹس کرنا چاہے گا پہلے؟ کون کرے گا؟ بردر فیصل. بے شک مائک آف رکھیں سسٹر، اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ چانس لیں. بردر فیصل کروائیے. جی سر. بے شک وہ لوگ، بے شک ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے اور کون ٹرائی؟ جی سسٹر قمر نعیم کیجیے. سسٹر قمر نعیم چلیں ٹھیک ہے جی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ان سب کے سب نے ربنا اللہ کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. حل کل تم خیرہ کا آپ کو پتہ ہے کلنا خیرہ ہو جائے گا. اور کالا کی طرح تابا کا ٹیبل ہے وہ آپ نے کرنا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس اختتام کو پہنچی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ